السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق قرعہ نون لیگ کے نام نکلا۔ 20 میں سے 14 نشستوں پر میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی 5 حلقوں پر کامیاب۔ مہاجرین کی 12 میں سے 10 نشستوں پر نون لیگ نے قبضہ جمایا، 2 پر پیپلز پارٹی براجمان۔ مظفر آباد کی 9 میں سے 3 نشستوں پر نون اور 3 پر پی پی کامیاب رہی۔ فاتح امیدواروں کے حامیوں کا جشن۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ LA 27 میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ووٹ کاسٹ نہیں کیے جا سکے۔ حلقے میں پولنگ اب 4 اگست کو ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو دھاندلی، گولی اور خون آلود قرار دے دیا۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ نامساعد حالات کے باوجود عوام نے پیپلز پارٹی کو 9 نشستوں پر کامیاب کروایا۔ میرپور اور مظفر آباد کی چوری شدہ نشستیں واپس سے دلائی جائیں گی۔ بلاول بھٹو نے 4 اگست کو مظفر آباد میں نون لیگ کی سازش ناکام بنانے کی اپیل کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ 10 اگست کو پونچھ پہنچ کر ضلع باغ میں جلسہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کبھی میدان نہیں چھوڑتی۔ ہمارا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کا جدوجہد جاری رہے گا۔ یہ تحریک کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک محدود نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں اس تحریک کو پورا پاکستان میں چلاؤں گا۔ اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ مخالفین کو ہماری کامیابی ہضم نہیں ہو رہی۔ شرجیل میمن کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں، شواہد بھی پیش کریں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو، کہا کہ سیاست میں نوک جھونک جمہوریت کا حصہ ہے۔ عوام نے خدمت کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھ کر ووٹ دیا۔ جی بی میں پیپلز پارٹی کی اور آزاد کشمیر میں نون لیگ کی انتخابی مہم بہتر تھی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو آزاد جموں اور کشمیر میں فتح دی، یہ کئی ہمارے مخالفین کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ اور دیکھیے، ایک پولیٹیکل پروسیس جس میں عوام نے بھرپور شرکت کی، پولیٹیکل پارٹیز نے نہ صرف جلسے کیے، ایک کمپلیٹ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ چلا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی روایت قائم کی کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی، اور سب سے پہلے مبارکباد دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی برداشت کا، تحمل کا اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وفاق میں اتحادی جماعتیں آزاد کشمیر الیکشن پر آمنے سامنے۔ شرجیل میمن اور رانا ثناءاللہ اتحاد بھی بھول گئے، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ رانا ثناءاللہ کے بیان پر شرجیل میمن بھی خاموش نہ رہے، پلٹ کر بھرپور جوابات دیے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر بی بی سی کی رپورٹ حقائق کے منافی اور گمراہ کن ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں نے ہنگامے کر کے سرکاری اور نجی املاک کو شدید نقصان پہنچایا۔ سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر راشد حنیف کی پریس کانفرنس، کہا کہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں مسلح عناصر کو بنا دیے ہوا ہے اور اس کے ساتھ ریاستی ریٹ اور امن کو تباہ کرنے کے درپے ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کی طرف سے اسلحہ اور تشدد کا استعمال کوئی ایک ریسنٹ یا حالیہ سرگرمی نہیں ہے، بلکہ ماضی قریب میں بھی اس کی جانب سے تشدد کا عنصر نمایاں رہا ہے۔ سینئر سیاستدان محمود مولوی نے کہا ہے کہ انتظامی بنیاد پر نئے صوبے بننے چاہیے، صوبوں کے لیے ریفرینڈم ہونا چاہیے۔ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ جہاں صوبے بننے پر اعتراض ہے، وہاں انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ آپ ایک ریفرینڈم کال کر لیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ سندھ کے لوگ ہی ڈیسائیڈ کر لیں نا کہ بھائی دیکھیں، یہ کہنا کہ صوبے بننے سے ہو جائے گا اور سندھ کو ہم الگ نہیں کریں گے، نہ سندھ کو کوئی الگ کر رہا ہے، نہ سندھ کو کوئی توڑنے کی بات کر رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی کہ لوگوں کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک صوبے میں 6 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں۔
चेयरमैन तहरीक सूबा हज़ारा और वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि सूबा हज़ारा ही नहीं पूरे पाकिस्तान में इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सूबा हज़ारा के लिए KPK असम्बली ने 3 करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की हैं। मज़ीद कहा कि आबादी 25 करोड़ है और सूबे सिर्फ 4 हैं। नए इंतज़ामी यूनिट्स ज़रूरी हो चुके हैं। अगर कोई इलाका वहाँ पर एक सूबे की ज़रूरत होती है तो वहाँ की असम्बली वहाँ से उसकी प्रपोज़ल या करारदाद पास करती है, तो इसकी एक नहीं बल्कि 3 दफ़ा करारदाद पास की, जहाँ मुख्तलिफ़ जगहों से आवाज़ उठाई जा रही हैं कि जो इंतज़ामी तौर पर अगर मज़ीद यूनिट बनाए जाएँ और वो वायबल हैं तो वो ज़रूर बनने चाहिए। हमारी तहरीक भी उसकी हिमायत करती है और सूबा हज़ारा तो वाहिद तहरीक है कि इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारे से किसी ने कोई इसकी मुखालफत नहीं की। कराची में पुलिस की जानिब से MQM मरकज़ बहादराबाद को सील करने की कोशिश। पार्टी रहनुमाओं ने बगैर सरकारी हुक्मनामे को मरकज़ सील करने से रोक दिया है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की MQM मरकज़ पहुँचे, कहा कि सब कुछ ठीक कर लेंगे, कुछ भी सील नहीं हो रहा। अभी ये ताला चाबी वाला ड्रामा चल ही रहा था कि मैदान में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की एंट्री हुई। बस फिर किया था, सहाफ़ियों ने उन्हें घेरा और सवालात की बौछार कर दी, मगर मुस्तफ़ा कमाल ने भी चुस्ती दिखाई। एक ही जुमले में सब उबलते जज्बात पर ठंडा पानी डाल दिया। कहा कि इतवार के वाक़े पर कुछ नहीं कहना चाहता, सब ठीक कर लेंगे, कुछ सील नहीं हो रहा। कुछ भी सील विल नहीं हो रहा और ठीक हो जाएगा सर, नो वरी, कोई मसला नहीं। तो क्या कहते हैं दोनों कल आज बैठेंगे, साथ बैठेंगे? नहीं कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा। कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं इंशाल्लाह, डोंट वरी, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा सारा। यानी मुस्तफ़ा कमाल ने साफ बता दिया कि टेंशन ना ले, सस्पेंस खत्म हो चुका, सब कंट्रोल में है। प्रोग्राम से मुनाकिद करेगी और हर एहतजाज की भी 2 प्रोग्राम होंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने ऐलान कर दिया, कहा एहतजाज सितंबर में होगा। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी मरकज़ बहादराबाद से रवाना हो गए। गुज़श्ता रोज़ के वाक़े पर बात करने से इनकार करते हुए कहा कि सबको जश्न आज़ादी मुबारक। मज़ीद बोले, जो कल हुआ गुजर गया, जो आगे होगा अच्छा होगा। आज़ादी मुबारक। इरफान माइक आज़ादी है, अगस्त का महीना है, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू। कल जो कुछ वाक़या हुआ कल की बात तो आइंदा सबसे बात हो रही है, सबसे बात सब अच्छा होगा, कोई बात नहीं। MQM बहादराबाद मरकज़ पर इतवार को पेश आने वाला वाक़या गलतफहमी का नतीजा था। MQM रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खामोशी तोड़ दी। कहा कि तकरार के बायस नाखुशगवार वाक़या पेश आया। क़यादत ने मामले का जायज़ा लिया है, अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों, सैलाबी रेलों और हादसात के बायस ख़वातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हो गए, जबकि कई इलाकों में अमलाक और ज़रई ज़मीनों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। जहलम में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।